السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسلیما كثيرا اما بعد. برادرانو خواتین اسلام، میں ابو سعید عبدالرازق سوداگر آپ کا اس پروگرام میں، جس کو ہم لیوس کہنے لگے ہیں، استقبال کرتا ہوں. اللہ کا بہت بڑا فضل کہ جو سفر ہم نے 2-2.5 مہینے سے بھی پہلے شروع کیا تھا، وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے. اللہ عز و جل ہماری اس چستی کو اور ہمارے اس استعداد کو ہمیشہ برقرار رکھے. ہم میں اللہ عز و جل اخلاص اور عطا فرمائے اور ہماری ان کاوشوں کو اللہ عز و جل شرف قبولیت سے نوازے. آمین یا رب. ہم نے اپنے پچھلے درس میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ ہم اب پریپوزیشنز کا تذکرہ کرنے لگے ہیں. یاد رکھیں، میں نے لفظ پریپوزیشنز کہا ہے. لوگ غلطی سے، لا علمی کی وجہ سے اس کو پریپوزیشن بھی کہتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے. یہ لفظ پریپوزیشن کہلاتا ہے، یا پھر اس کی جمع بھی ہو تو بھی ہم پریپوزیشنز کہتے ہیں. ہم نے کل آپ کے سامنے پریپوزیشنز کے سلسلے میں جو باتیں رکھی تھی، وہ اصل میں 3 پریپوزیشنز کو لے کر کے تھی، ان، آن اور ایٹ کو لے کر کے. اور ہم نے ان کو سب سے پہلے اس لیے بھی چنا تھا کہ باقی کے جو پریپوزیشنز ہیں وہ اصل میں اتنے پرابلمیٹک نہیں ہیں، اتنی ان سے مشکلیں نہیں کھڑی ہوتی. ہاں، اس سے بھی پہلے ہم نے فور سنس اگو کا تذکرہ کیا تھا. الگ ہی کلاس ہے، الگ ہی گروپ ہے اس کا. ان کو ہم عام طور پر جیسے استعمال کرنا ہو تو اس میں ہم غلطی نہیں کرتے. جو خاص استعمال ہے اس کا، اس کو لے کر خاص طور سے فور اور سنس میں غلطیاں ہوتی ہیں. لہٰذا ہم نے ان کو سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھا. پھر اس کے بعد جب ہم پریپوزیشنز کی باقاعدہ طور پر بات چیت کرنے لگے تو ہم نے آپ کے سامنے یہ 3 والے رکھے پریپوزیشنز، جن کا ہم نے پچھلے ویڈیو میں تذکرہ کیا ہے. تو چلیں میں آپ کے سامنے سب سے پہلے ان کا تذکرہ کرتا ہوں. ان، آن اور ایٹ یہ جو ہیں مکان کے تعلق سے، مکان کے سلسلے میں ان کے استعمالات کیسے ہوں گے، ہم انشاءاللہ تعالی ابھی اس پر بات چیت کریں گے. ان سب سے پہلے اس کا استعمال عموماً ایسی چیزوں کے لیے ہوتا ہے جو یا تو گاؤں، شہر یا پھر قریہ ہی صحیح بڑی جگہ ہو گئی نا. اب آپ گاؤں کو اگر شہر سے کمپیئر کریں گے، یا ویلیج کو اگر شہر سے یا گاؤں سے کمپیئر کریں گے، تو وہ بظاہر اس کی تلنا میں، اس کے مقابلے میں چھوٹا نظر آئے. مگر ایک آدمی اپنے حساب سے اگر دیکھے تو، یا اپنے گھر ہی کے حساب سے اگر دیکھے تو، ایک ویلیج بھی کافی بڑا ہی ہوتا ہے، بھلے ہی اس میں 2-4 گلیاں ہوں. تو اس طرح کی بڑی بڑی جگہوں کے سلسلے میں جب بات کرنی ہو آپ کو، تو آپ ان لے آؤ گے. اس حساب سے آپ اگر ہمارے اپنے اس مدرسے کی بات کرو جہاں ہم نے اپنا بچپن گزارا، اپنی تعلیم بچپن کی لی، عمر آباد کی میں بات کر رہا ہوں، وہ دیکھنے میں تو چھوٹا سا ایک مقام ہے، قریہ جیسے لگتا ہے، مگر پھر بھی ہم اس کے آگے ان کا لفظ استعمال کریں گے. تو گاؤں ہو گیا، شہر ہو گیا، قریہ ہو گیا، سب کے آگے آپ ان کا لفظ استعمال کریں گے. بنگلور اگر ہے تو بھی آپ ان کا استعمال کریں گے. اتنا بڑا شہر جتنا کہ نیو یارک ہے یا پھر ممبئی ہے، اس کے آگے بھی آپ ان کا استعمال کریں گے. تو ان ایسے استعمال ہوتا ہے. ویسے ہی ان ایسی جگہوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جن کے جو دیکھنے میں تو کھلی ہوں، مگر ان کے اطراف میں ایک قلعے جیسی دیوار یا
اس کو ایک باؤنڈری کی شکل دی جاتی ہے، ویسی جگہوں کے لیے بھی ہم ان کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان دا گارڈن، گارڈن ہوتا تو ہے ویسے کھلا، آسمان بالکل کھلا دکھائی دیتا ہے اور چھت وقت تو ہوتی نہیں ہے، مگر چونکہ اس کے اطراف میں ایک دیوار سی ہوتی ہے، کمپاؤنڈ وال جیسی کوئی چیز ہوتی ہے، لہٰذا ہم اس کو ان دا گارڈن، اس حساب سے ہم اس کی تعبیر دیتے ہوئے ان کا لفظ وہاں پر لائیں گے۔ اور اسی حساب سے ان دا گراؤنڈ، پلے گراؤنڈ جو ہوتا ہے ان دا گراؤنڈ ہوتا ہے، تو ان دا پلے گراؤنڈ، ان دا گراؤنڈ کہتے ہیں۔ اور چونکہ وہ بھی، اب یہ اور بات ہے کہ میں جس گراؤنڈ پہ جاتا یا جاتی ہوں، یا میں نے جو گراؤنڈز دیکھے ہیں ان میں کوئی باؤنڈری وال نہیں ہے، کوئی کمپاؤنڈ وال نہیں ہے، تو پھر کیا میں اس کو ان سے ہٹا کر کے استعمال کر سکتا ہوں؟ نہیں، یہاں ضروری نہیں ہے کہ باؤنڈری وال ہو۔ ایک ایسی چیز ہے جو خاص کر دی گئی ہے کھیل کھلاڑیوں کے لیے۔ آپ اپنی گاڑیوں پر جاتے رہیں، چل کر جاتے رہیں، سائیڈ میں دیکھتے ہیں کہ وہ ایک گراؤنڈ سا کچھ بنا ہوا ہے، حالانکہ اس کے باؤنڈری وال، کمپاؤنڈ وال نہیں ہے، پھر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ایک خاص جگہ ہے۔ اس حساب سے آپ اس کو، چونکہ وہ مختص کر دی گئی ہے اور وہ اسی چیز کے لیے ہے، لہٰذا آپ ان دا گراؤنڈ کہتے ہیں، ان دا پلے گراؤنڈ کہتے ہیں۔ اسی حساب سے آپ گھروں کے اندر اگر کوئی چیزیں ہوں، مثال کے طور پر ان دا کچن، ان دا بیڈ روم، ان دا ہول وے، ٹھیک ہے نا، یا پھر ان دا لیونگ روم، اس طریقے سے ان دا واش روم، اس طریقے سے آپ ان کا استعمال بھی کرو گے۔ ویسے ہی آپ اپنی پاکٹ کی بات کرتے ہو، ان دا پاکٹ کہو گے۔ آپ اپنے والٹ کی بات کرتے ہو، مردوں کا پرس نہیں والٹ کہلاتا ہے، عورتوں کی پرسز ہوتی ہیں، تو اس حساب سے آپ اپنے والٹ کی بات کرتے ہو تو آپ والٹ کو بھی ان دا والٹ کہو گے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے اندر سے اگر کچھ نکال رہے ہو یا اس کے اندر والی بات ہو رہی ہو تو آپ پھر سے ان دا والٹ کہو گے۔ تو یہ کچھ استعمالات ہو گئے ان کو لے کر کے۔ ویسے ہی آپ کنٹریز کی بات کرتے ہو، ان انڈیا، ان امریکہ، ان فرانس، تو اس طریقے سے آپ کنٹریز کے آگے بھی ان کا استعمال کرو گے۔ اس کے علاوہ ان کا استعمال آپ نیوز پیپرز کے لیے بھی کرو گے۔ ان دا نیوز پیپر، I found this article in today's newspaper. میں نے آج کے نیوز پیپر میں یہ آرٹیکل، یہ تحریر پائی یا یہ آرٹیکل پایا، تو ان دا نیوز پیپر بھی آپ اسی طریقے سے بولتے ہو۔ اس کے علاوہ تصاویر کی بھی جب آپ بات کرو، تصویروں میں کسی کو دکھلانا ہو، ان دا پکچر کہتے ہو آپ، ان دا پکچر۔ اسی حساب سے آسمان میں، ان دا اسکائی کہتے ہو، ان دا اسکائی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ استعمالات تھے ان کو لے کر کے۔ وہیں کچھ استعمال ان کا اپنی سواریوں کے تعلق سے بھی ہے، کہ اگر آپ اپنی کار میں جا رہے ہو تو آپ ان دا کار کہتے ہو، بھلے ہی وہ ٹیکسی ہو۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ ہیلی کاپٹر کی بات اگر کرو تو چونکہ ہیلی کاپٹر میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ خود اکیلے دکیلے ہوتے ہو، ایک دو آدمی ہوتے ہیں، اور وہ ایسا نہیں ہوتا کہ کامن کیریئرز جیسے ہوتے ہیں، یعنی پبلک ٹرانسپورٹ ہم کہتے ہیں نا، تو ایسا اگر کچھ ہو تو ہم ان استعمال یہاں نہیں کریں گے۔ جبکہ ہیلی کاپٹر میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہیلی کاپٹر جب ہوتا ہے تو آپ اپنے لیے مختص کر کے، آپ خود ہو یا دو چار آدمی اور ہیں آپ کے ساتھ، تو آپ اس حساب سے جاتے ہو، اور اسی حساب سے آپ ان دا ہیلی کاپٹر کہتے ہو۔ اور بوٹ کی اگر بات کر لیں آپ، چھوٹی سی جو کشتی ہوتی ہے، کشتی میں گو کی دو چار آدمی، 8-10 آدمی آتے ہوں، مگر اس کو آپ اگر کمپیئر کریں گے، اس کی تلنا کریں گے، موازنہ کریں گے آپ بڑی شپ سے، جہاز سے، تو اس کے مقابلے میں یہ بہت چھوٹی ہوتی ہے، لہٰذا آپ پھر اسے، اور عموماً اس میں 1-2 فیملیز ہی جا پاتی ہیں، یا 1-2 چند ایک آدمی ہی جا پاتے ہیں، بنسبت اس کے کہ شپ میں جو ہے بہت سارے لوگ جاتے ہیں، بہت ساری فیملیز جاتی ہیں، تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، سینکڑوں لوگ کئی بار ہوتے ہیں بھائی، بلکہ کئی بار تو آج کل کی ماڈرن ڈے شپس میں تو ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، فلوز بنے ہوتے ہیں اس میں۔ تو اس حساب سے آپ
शिप का जब इस्तेमाल कर रहे हो तो इन नहीं कहोगे, जबकि बोट का जब इस्तेमाल कर रहे हो तो इन कहोगे, इन द बोट, ठीक है। और ऑन द शिप कहोगे। तो ऑन का इस्तेमाल, धीरे धीरे हम ऑन के इस्तेमाल में दाखिल हो गए हैं, याद रखें। तो ऑन का इस्तेमाल आप इस तरीके से कॉमन कैरियर्स, जिसे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं, वैसी चीजों के लिए आप ऑन का इस्तेमाल करते हो। मिसाल के तौर पर ऑन द बस। ये इससे मुराद ये नहीं है कि आप बस की छत पर बैठ के जा रहे हो, जैसे कि हिंदुस्तान के कुछ इलाकों में होता है, तभी हम ऑन द बस कहें, ये जरूरी नहीं है। बस के अंदर भी आप सवारी कर रहे हो, आपने अपनी टिकट खरीदी हो, सीट आपके रिजर्व हो, तब भी आप ऑन द बस ही कहोगे। या आप कह लो बाय बस, अलग चीज है, मगर आपको इन और ऑन के बीच में किसको चुनना है, ये अगर आप तजब्जुब आपके जहन में है तो आप यहां पर ऑन का इस्तेमाल करोगे। ऑन द बस लाओगे, ऑन द ट्रेन, या ऑन अ बस भी सही है, ऑन अ ट्रेन भी सही है। मैं द और अ के बीच का फर्क नहीं बता रहा, वो तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। लिहाजा ऑन द बस, ऑन द ट्रेन, ऑन द प्लेन, एरोप्लेन की भी बात करें आप, ऑन द प्लेन, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी कॉमन कैरियर्स होते हैं उनके लिए आप ऑन का इस्तेमाल करोगे। जब आप पर्सनलाइज्ड कोई कैरियर आपका होता है, मिसाल के तौर पर टैक्सी हो गई, पर्सनल आपने टैक्सी कर ली। अब ये और बात है कि आजकल महंगाई की मार है और 2 मिलकर के 3 मिलकर के टैक्सी करते हैं, कभी कभार कारपूलिंग इसे कहते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं आमतौर पर, हम जब सफर करते हैं तो अपनी कार हो या हमने टैक्सी भी ली हुई हो, इन दोनों सूरतों में हम इसको इन द टैक्सी कहते हैं, इन द कार कहते हैं। ऑन द बाइक, उसी हिसाब से बाइक पर आप सवारी करते हैं तो आप कभी इन द बाइक नहीं बोलते। तो ये तो हो गया कन्वेयंसेस के ताल्लुक से। इसके अलावा आप ऑन का इस्तेमाल ऐसी चीजों के लिए करते हो कि दीवार अगर है, दीवार पर आपको कहना है तो ऑन द वॉल कहते हो, ठीक है। उसी हिसाब से आपको पेज के बारे में कुछ कहना है कि कौन से सफ़े पर, ऑन द पेज, ठीक है। ऑन पेज नंबर 29, ऑन पेज नंबर 35, ठीक है। ऑन द कवर, बुक के कवर पर आप उसकी बात कर रहे हो तो ऑन द कवर, ऑन द कवर ऑफ दिस मैगजीन, इस मैगजीन के कवर पेज पर, तो आप ऐसा बोल रहे हो तब भी आप ऑन कहते हो। और उसी हिसाब से इंटरनेट का जो वेबसाइट होता है उसको हम इन नहीं कहते, ऑन द वेबसाइट, ऑन दिस वेबसाइट, ऑन दैट वेबसाइट, ऑन द वेबसाइट कॉल्ड सो एंड सो, ऑन जीमेल, इन जीमेल नहीं, ऑन जीमेल, ऑन गूगल। तो इस तरीके से आप ऑन का इस्तेमाल करते जाते हो। उसी हिसाब से आप जब टेलीविजन की बात करते हो, हाँ मैंने ये चीज टेलीविजन पर देखी, आई सो यस्टरडेज मैच ऑन द टेलीविजन। हमने ऑन कहा टेलीविजन को लेकर के, तो ऑन द टेलीविजन हो गया। उसी हिसाब से आप लेफ्ट राइट बोलना चाहते हो, ऑन द लेफ्ट, माई हाउस इज ऑन द लेफ्ट ऑफ, एक बड़ी बिल्डिंग का नाम या बैंक का नाम लेना है आपको, या ऑन द राइट ऑफ बोलना है आपको। तो ऐसी सूरतों में भी आप ऑन का इस्तेमाल करते हो। वहीं आप अगर ऐसी बिल्डिंग में रहते हो जहां पर अलग अलग फ्लोर्स हैं और आप रहते हो किसी एक फ्लोर पर, फ्लोर से मेरी मुराद ये नहीं है कि आप जमीन पर रहते हो, आप जहां रहते हो वो 5वीं मंजिल है या फिर दूसरी मंजिल है, तो आप फ्लोर कहते हो ना उसको। तो ऑन द 5th फ्लोर, ऑन द 2nd फ्लोर, इन द यहां पर नहीं आता। तो ऑन के कुछ इस्तेमालात ऐसे होते हैं। उसी हिसाब से आप दीवार के लिए ऑन द वॉल कहते हो, दीवार पर कुछ चीज टंगी हो तो देयर इज अ पेंटिंग ऑन द वॉल, देयर इज अ टेलीविजन ऑन द वॉल। तो ऑन इसी हिसाब से आप कहते जाते हो। तो इन हो गया, ऑन हो गया। आइए अब एट के इस्तेमाल पर चलते हैं। एट हम उमूमन उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब कोई खास चीज मतलूब हो। एट का इस्तेमाल कोई खास, किसी खास जगह की बात कर रहे हो आप, कोई खास नुक्ता आप मुराद लेना चाहते हो, तब हम एट का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर एट द एयरपोर्ट, पूरे शहर में
ہم اگر شہر کی بات کریں تو ہم نے کہا ان بینگلور, اور بینگلور میں کہاں ایٹ دی ایئرپورٹ. وہ جو خاص جگہ ہوگی نا تو اس کو ہم ایٹ دی ایئرپورٹ کہتے ہیں. اسی حساب سے ایٹ دا پارٹی, ایٹ اے پارٹی بھی صحیح ہے. میں دا اور اے کی بحث نہیں کر رہا ہوں. تو کسی ایک پارٹی کی بات کر رہے ہوں تو آپ اے پارٹی کہیں, ایٹ اے پارٹی. ایٹ اے سینما سیکھنا تو نہیں چاہیے, مگر اس کے دوسرے استعمالات بھی ہیں کہ ہاں آپ کہاں ہو, میں بالکل سینما جہاں پر ہے اس کے بالکل سامنے ہوں, تو ایٹ دا سینما. وہ سینما جہاں چلتا ہے وہاں کام کرتے ہیں تو آپ تو لازماً آپ بولو گے ہی ورکس ایٹ اے سینما, تو ایٹ اے سینما. تو یہاں پر یہ خاص ایونٹس جہاں ہوتے ہیں ان چیزوں کے لیے بھی ہم ایٹ کا استعمال کرتے ہیں. اسی حساب سے بندہ جب آفس جاتا ہے تو ویئر آر یو گوئنگ, آئی ایم گوئنگ ٹو دی آفس. آپ کہاں ہو, ان دی آفس. آفس میں کہاں, ایٹ ورک, ایٹ ورک. تو ان دی آفس بڑی جگہ ہو گئی, اس حساب سے آپ نے ان کہا. اور وہاں پر آپ اندر جہاں کام کر رہے ہو یا پھر آپ کام پر ہو, آفس بھی ضروری نہیں ہے, آپ ایسے ہی کام کی بات کر رہے ہو, کہاں ہو, آئی ایم ایٹ ورک, آئی ول کال یو بیک لیٹر, میں آپ کو بعد میں فون کروں گا, میں فی الحال کام پر ہوں. تو ایٹ ورک, اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں نا مین ایٹ ورک لکھا ہوتا ہے, وہ کام پر ہوتے ہیں, اسی وجہ سے ایٹ ورک لکھا ہوتا ہے. اسی حساب سے آپ دیکھیں دروازے پر کوئی ہے تو دروازے پر چڑھ کر تو نہیں ہے, دروازے کے پاس خاص جگہ ہوتی ہے نا, دروازے کے پاس ہوتا ہے انسان, دور نہیں ہوتا, وہ چڑھ کر کے یا گھر چل کر کے آپ کے گھر تک آیا ہوا ہوتا ہے, تو ایٹ دی انٹرنس کہتے ہیں آپ اسی حساب سے. اور کوئی بندہ آپ کے ٹیبل پر بیٹھ کر انتظار کر رہا ہے, آپ نے کہا ہے کہ چلو ہم فلاں ریسٹورینٹ پر ملتے ہیں, تو وہ آپ کے انتظار میں ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے, تو وہ ٹیبل پر چڑھ کر نہیں بیٹھا ہے, وہ ٹیبل کے اکراس بیٹھا ہوا ہے, وہ چیئر پر بیٹھا ہوا ہے, مگر پھر بھی آپ کہتے ہو ایٹ دا ٹیبل, ایٹ دا ٹیبل نمبر سو اینڈ سو. تو ایٹ دا ٹیبل کا بھی ایسے استعمال ہوتا ہے کہ ٹیبل آپ نے کہا لہٰذا آپ نے ایٹ کہا. تو مختص جب چیزیں ہوتی ہیں, خاص جب چیزیں ہوتی ہیں, تب آپ ایٹ کا استعمال کرتے ہو. اسی حساب سے آپ ایٹ دا بس اسٹاپ, دیکھیں نا پورے بڑے شہر میں ایک خاص جگہ کی بات کر رہے ہو, چھوٹا ہی مقام کیوں نہ ہو, ایک خاص جگہ کی بات کر رہے ہو آپ, تو آپ ایٹ کہتے ہو وہاں پر, ایٹ دا بس اسٹاپ, ایٹ دا ریلوے اسٹیشن. اسی حساب سے ایٹ کراس روڈز, چوراہے پر اگر کوئی ملے آپ سے تو آپ کہو گے, یا پھر کچھ ہو بھی اگر تو آپ کہو گے ایٹ کراس روڈز. تو اس طریقے سے آپ ایٹ کا استعمال کرتے ہو. اس کے علاوہ کچھ ایکسپریشنز ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں ایٹ ہوم, ایٹ اسکول, ایٹ دا یونیورسٹی. یہ عموماً ایسے ہی استعمال ہوتے ہیں. مجھے کسی نے پوچھا بھی تھا کہ ایٹ ہوم کب کہیں گے اور ان دا ہوم کب کہیں گے, ایسے کچھ پوچھا تھا مجھے سوال. تو میں نے کہا ایٹ ہمیشہ ہی کہیں گے ہوم کے ساتھ, ایٹ ہوم, مگر کبھی ان دا ہوم یا ان ہوم نہیں کہتے. البتہ ہاں ان دا ہاؤس ضرور کہتے ہیں. تو ان اگر آپ کہتے ہیں, اگر گھر کی بات اگر آپ کرتے ہو تو آپ ان دا ہاؤس کہتے ہوئے تو ٹھیک ہو, مگر ایٹ ہوم کہو گے آپ. ایٹ ہوم کو لے کر کے ان دا ہوم کبھی آپ نہیں کہتے. چلیں اس میں اور بہت ساری چیزیں آنے کی ہیں جس کو ہم انشاءاللہ تعالی اپنی ہلکی پھلکی ایکسرسائزز وغیرہ کے ذریعے سے حل کر سکتے ہیں, اور اس پر آہستہ آہستہ آپ کو عبور آتا جائے گا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل یہ پریپوزیشنز کا سیکھنا ہمارے لیے بالکل آسان کر دے, اور ہمیں کہیں کوئی دقت اس کے سیکھنے اور اس کے استعمال کرنے میں نہ ہو. آمین یا رب. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.